ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج آپ کو پتہ ہوگا کہ دو چار اہم خبریں ہیں پاکستان کے حوالے سے، اس پر میں اپنا کو تجزیہ دوں گا۔ ایک دو بین الاقوامی خبریں ہیں، اس پہ بھی میں اپنا تجزیہ دوں گا۔ آج سب سے پہلی بڑی خبر تو یہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ آج 21 ارب روپے جاری کرنے تھے ہر صورت میں سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں اس پس منظر میں، لیکن ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس کا کوئی بھی ابھی امید جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ گو کہ جو اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں ان کی طرف سے کہا گیا تھا آج صبح کہ انہوں نے 21 ارب روپے جو ہے مختص کر دیے ہیں، لیکن وہ جو جاری ہوں گے وہ پارلیمنٹ کی اجازت کے بعد ہوگی، یا کابینہ اور پارلیمنٹ کی اجازت کے بعد۔ یہ صبح انہوں نے یہ بات کہی، اور صبح کہیں عرانہ ثناء اللہ کا جو ایک عدالت کے حوالے سے جو کہ انہوں نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی تھی میڈیا پہ، اس حوالے سے بھی کہیں نہ کہیں جو قاضی ہیں ان کے درمیان کچھ صلاح مشورہ جاری تھا۔ شاید ابھی بھی ہو سکتا ہے کنسیڈر کر رہے ہوں، لیکن یہ میں بتا دوں کہ میں نے جب یہ ٹویٹ کیا تھا تو بہت سے لوگ کہنے لگے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں بات چیت ہو رہی ہے، تو کہیں سے مراد میری وہ ان کے آپس کے کچھ 4 ججز ہیں، ان کے درمیان جو ہے ان کے قریبی ذرائع نے مجھے بتایا تھا کہ صبح اس پہ کچھ ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن کہیں سے مراد یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کوئی مقتدر حلقے یا پنڈی کے قریب بات کر رہا ہوں۔ یہ ججوں کے آپس کا تھا، اور انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے ابھی تک تو نہیں پتہ، لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے مطلب یہ جو فنڈز کو دیکھ لیں، کیونکہ یہ معاملہ جو خراب ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ کا کہنا یہ بھی ہے ان کے قریبی ذرائع کا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر فوری طور پر رانا ثناء اللہ کو طلب کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا، اور وہ اصل جو ایشو ہے وہ پیچھے چلا جائے گا۔ بہرحال دیکھیں، یہ ہے کہ کنسیڈر ہو رہا ہے، کیا ہوتا ہے اب یہ تو جیسے میں نے کہا نا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مشورے ہوتے ہیں، لیکن کچھ مشورے بھی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ فیصلے جو ہے نا وہ خواہشوں کی نظر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو خیر یہ ایک بیچ میں نے تھوڑی سی وضاحت کی۔ اچھا، اب آج وہ اسی حوالے سے پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور اس میں آج مرحوم جناب عبدالشکور صاحب کی جو ایک ناگہانی ان کا حادثے کے وہ شکار ہیں، اس حوالے سے افسوس بھی ہوا، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ ہر مسلمان نے دنیا سے جانا ہے، بہرحال ناگہانی جو روانگی ہے وہ ہر شخص کے لیے باعث افسوس ہوتی ہے۔ تو ہمارے بھی جو کہتے ہیں کہ دکھ، اور ہم ان کے شریک ہیں ان کے ساتھ، ان کے اہل خانہ کے ساتھ، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا اس قسم کی ناگہانی اموات سے محفوظ رکھے، اور جو بھی مسلمان بھائی جائے اللہ کرے اس دنیا سے وہ ایمان کی حالت میں جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو آج دعائے مغفرت ہوئی تو میں سمجھ رہا تھا کہ ساتھ ہی اگر وہ کوئی شہباز شریف کے لیے دعائے رخصت بھی ہو جاتی تو اچھا تھا، کیونکہ جو آج انہوں نے کام کیا کر دیا ہے کابینہ نے اور جو پارلیمنٹ نے، وہ سپریم کورٹ کو جو منع کر دیا انہوں نے رد کر دیا۔ آج آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا کہ مسرت کر دی، انہوں نے کہا کہ اب نہیں دیے جا سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ کابینہ نے مسرت کی تھی تو ساتھ ہی ایک اور جو ہے دعائے رخصت بھی ہے شہباز شریف کے لیے کرا دیتے تو اچھا تھا، کیونکہ شہباز شریف نے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اپنے لیے وہ تیاری کر لی ہے، بستر باندھ لیا ہے۔ اور ویسے بھی میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتا دیا تھا کہ مسلم لیگ تیاری کر چکی ہے ان کے جانے کے بعد اپنا نیا وزیر اعظم لانے کے لیے، لیکن اب کیا مسلم لیگ اس میں کامیاب ہوتی ہے یہ دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ دوسرے امیدوار بھی میں آپ کو بتا چکا کہیں نہ کہیں گھوم رہے ہیں۔ تو یہ ایک ساری صورتحال ہے، لیکن ایک بات یہ کہ جو عائشہ ملک ہیں غوث ہیں نا، انہوں نے بھی یہ بات کہی آج پارلیمنٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے اسٹیٹ بینک کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے تو رقم رکھ دی تھی گورنر کے کہنے کے اوپر، لیکن اصل میں وہ کیا کریں کہ وہ پارلیمنٹ کی منظوری نہیں ہے، اور پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر ہم دے نہیں سکتے۔ اور کل ہمارے جو وہ وزیر داخلہ صاحب ہیں بڑے دبنگ قسم کا بیان دیتے ہیں، اڑ جاتے ہیں عدلیہ کے آگے، تو انہوں نے تو کل کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا کہ جناب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ الیکشن ہو، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی نے اسٹیٹ بینک نے اگر فنڈ جاری کیے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی مطلب ساری زندگی وہ 21 ارب روپے دیتا ہی پھرے۔ تو انہوں نے ویسے ہی مطلب تڑی چھڑی لگا کے، اگر کوئی سوچ بھی رہا ہوگا، اگر کوئی بیوروکریٹ وغیرہ یا کچھ، تو کوئی جیسے عائشہ غوث بخش بیچاری کئی ہوتا ہے دل میں خیال آیا ہوگا کہ چلو بھائی سپریم کورٹ کی بات ہے کچھ اسٹیپ لیتے ہیں، تو انہوں نے ویسے ہی ڈرا دیا، تو ان کی تو ویسے ہی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہوں گی۔
کہنے کا مقصد یہ کہ جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے نا وہ بالکل آئین اور قانون کی مکمل خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس لیے مجھے لگا کہ شاید اب شہباز شریف جو ہیں وہ مجھے ان کا مستقبل جو ہے خطرے میں نظر آ رہا ہے. اچھا یہاں میں نے آپ کو گزشتہ دنوں 2 دن پہلے میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ اس تمام معاملات کے اندر نا شہباز شریف کا اور نواز شریف کا رابطہ رہتا ہے. وہ سعودی عرب سے واپس آ کے رات کو ہوٹل میں ان کے روزانہ تقریباً بات چیت ہو رہی ہے اور مریم کے ساتھ اور ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے اور وہ سارے معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو اب کل گزشتہ دنوں جو رات کو میرے پاس خبر آئی تھی، ظاہر ہے کافی رات ہو گئی تھی، وہ یہ تھی کہ گزشتہ رات جو ہے ان کی جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کو کہا ہے کہ جناب آپ ڈٹ جائیں، بالکل آپ نے بالکل کمپرومائز نہیں کرنے. بلکہ ان کے قریبی ذرائع نے تو یہ تک مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو سپریم کورٹ بلاتی تو اب سپریم کورٹ بھی نہ جائیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو سپریم کورٹ بلاتی تو سپریم کورٹ بھی نہ جائیں، آپ بالکل نہ جائیں، اور آپ مطلب دیکھیں کہ ہمارا جب دور تھا تو ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا، سب کو پتہ ہے تاریخ میں ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا، چڑھ دوڑے تھے سپریم کورٹ پر. تو ان کا کچھ مطالبہ ہے کہ وہ بھی ایسے ہی کریں. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب ہم ٹھیک ہے لڑیں گے سپریم کورٹ کے ساتھ. اور اب سپریم کورٹ کے ساتھ لڑنا آپ کو پتہ ہے اتنا آسان تو نہیں ہے. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تجزیہ نگار کہ نہ وہ کچھ نہیں ہوگا، سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. اور میں ہزار دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے ساتھ ہیں. تو آئین اور قانون تو جناب وہ سپریم کورٹ بتائے گی. اچھا اب اس میں ایک چیز یہ بڑی کہی جا رہی ہے کہ جناب وہ چونکہ آج بھی پارلیمنٹ میں کہا گیا کہ جناب پارلیمنٹ کا ڈومین ہے اور عدلیہ ہمارے ڈومین میں ہمارا اختیار ہے. دیکھیے میں یہاں بہت سارے لوگوں نے بھی مجھ سے سوال کیا تھا، کل بھی کیا تھا، لیکن کل ویلاگ لمبا ہو گیا تو میں نے اس سے بات نہیں کی. میں ایک دیکھیے آپ کو بات بتا دوں کہ پارلیمنٹ بلا شبہ سپریم ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور پارلیمنٹس کے ذریعے قوانین بنتے ہیں. لیکن جب پارلیمنٹ ایک قانون کو بناتی ہے تو اس قانون کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کی تشریح اور کہاں کہاں اس قانون کا اطلاق ہوگا، کن کن سرکمٹنسز کے اوپر اس قانون کا اطلاق ہوگا، اس کی تشریح کرنا جو ہے وہ سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا کام نہیں ہوتا. پارلیمنٹ قانون بنا دیا، پارلیمنٹ قانون بنا کر دے دیا. اب مثال کے طور پر ایک قانون پارلیمنٹ نے بنا دیا اور سپریم کورٹ اس کی تشریح کرے گی کہ یہ قانون فلاں فلاں جگہ امپلیمنٹ ہوگا، یہ قانون جو ہے پارلیمنٹ کے کسی ورکر کے اوپر ہو سکتا ہے، یہ اگر فلاں کلاس کے تحت فلاں حکومت کے ادارے پہ ہو سکتا ہے، اور فلاں کلاس کے تحت فلاں حکومت کا ادارہ جو ہے اس کے یہاں تک اختیارات باؤنڈ ہے. دیکھیے آئین کیا ہے، ایک بات میں پہلے لوگوں کو بتا دوں. کانسٹیٹیوشن جو ہے نا اس کو لوگ سمجھ لیں، لوگ چھوٹی سی بات. آئین دراصل ہر ادارے کے اختیارات کی حدود کا تعین کرتا ہے. بہت چھوٹا کر کے مختصر میں بتا دیا کہ کوئی آپ کو نہیں بتائے گا کہ آئین جو ہے ریاست کے ہر ادارے، ہر شخص کے اختیارات کی حدود کا تعین کرتا ہے کہ آپ نے اس حد میں رہنا ہے، اس سے باہر آپ نے نہیں جانا. وہ جو حدود کا جو تعین کیا جاتا ہے اداروں کا اور شخصیت کا، اس کی تعین کا جو ہے نا ایک مجموعہ جو ہوتا ہے اس کا نام کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، جو کہ ریاست کے لیے چلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب. اب اگر ہم یہ مان لیتے ہیں چلیں کہ بھائی پارلیمنٹ سپریم ہے اور ہر بات پارلیمنٹ کی جائز ناجائز جو بھی اگر مانی جائے گی، اور پارلیمنٹ اگر کوئی چیز بتا دیتی ہے، اپنا خود ہی قانون بناتی ہے اور اپنے قانون کی اگر دھجیاں بکھیر دیتی ہے، تو پھر قانون تو پارلیمنٹ کل اگر یہ کہہ دے مثال کے طور پر، اب جیسے کہ آج کل جو پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ تو ہے ہی نہیں، اسے پتہ نہیں آدھے سے بھی کم لوگ ہیں. اگر کل یہ بل پاس کر دیتے ہیں کہ جناب ہم نے دوبارہ بھارت کے ساتھ الحاق کرنا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو جائے گا فوری طور پر؟ کیا اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہوتا. پارلیمنٹ قانون بنا کے دے دیا، پارلیمنٹ کا کام یہاں پہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جناب. ہاں یہ ہے کہ کوئی پارلیمنٹ کا فیصلہ، اب ایک سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر رہی ہے، سپریم کورٹ ایک آئین کے تحت فیصلہ کر رہی ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے کہ اس کے آگے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے راہ ہموار کرے. کوئی بھی ادارہ ہے، اگر کوئی بھی اگر کارپوریشن ہے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، اگر سپریم کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے تو پارلیمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس ادارے کو، اس کارپوریشن کو یا اس کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں اس کو بلائیں اور اس کو بلا کر اس کو آرڈر کریں، اس کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ بھائی یہ جو ہے کام جو ہے آپ کا جو ہوا ہے اس پہ آپ نے عمل درآمد کرنا ہے، نہ کہ خود جو ہے پارلیمنٹ جا کر عدالت کے آگے کھڑی ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ بہرحال ایک صورتحال ہے. لیکن دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اب یہ جو ہے نا کل فیصلہ ہوگا. مجھے لگتا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ شہباز شریف صاحب کی جو ہے قربانی ہو جائے گی، مجھے لگتا تو ایسے ہی ہے. اب دیکھیں پارلیمنٹ کیا کرتی ہے. لیکن اس تمام صورتحال میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ تمام جو سینیریو چل رہا ہے نا، اس میں جو کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے حقیقت وہ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں اس میں بڑی مختلف ہیں.
جو بار بار میں کہتا رہا ہوں نا کہ زرداری صاحب کے اوپر آپ نظر رکھیں، لوگ زرداری صاحب کو نا بالکل کاؤنٹ کر دیتے ہیں علیحدہ. اس تمام صورتحال کے پیچھے کہیں نہ کہیں زرداری صاحب بہت اچھے طریقے سے نا اپنے کارڈ پلے کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. ان کا تو کام ایسا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا وہ جو سیاست چل رہا ہے نا، وہ ان کی سیاست ایسی کہ ایک دم مسلم لیگ نواز کا بھی خاتمہ ہو جائے، مسلم لیگ نواز کو اور ادھر کیا کہتے ہیں لڑا کر پی ٹی آئی کے ساتھ رکھا جائے، اور پی ٹی آئی کو اور مسلم لیگ کو اور اداروں کے درمیان بھی کوئی دوری رکھی جائے، اور سارے معاملات کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جائے کہ آئندہ جو بھی نئی صورتحال آتی ہے اس صورتحال کے اندر کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کا جو ہے ایک اپنا اچھا خاصا کیک کا حصہ ملے. کچھ یہ جو ہے نا زرداری صاحب جو ہے نا، زرداری صاحب پسے پردہ بہت زیادہ متحرک ہے. میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ان کو انڈرمائن نہ کریں، وہ بہت گھاک سیاستدان ہیں. اچھا ایک چیز تو یہ ہے. اچھا دوسرا ایک یہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی کی جو اے پی سی ہے اس پر بات چیت چل رہی ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے، ویسے میں نے کہا تو تھا کہ، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ شاید اس میں کچھ بات ہو، کیونکہ شرائطیں بہت آ رہی ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں، تو عجیب ہی صورتحال ہے. مجھے نہیں لگتا کہ شاید کوئی اس سے کوئی صورتحال، لیکن بہرحال میں پر امید ہوں نیگوسیشن کرنا، بات چیت کرنا جو اچھی بات ہے. اچھا ایک اس کے علاوہ یہ کہ پی کے اندر جو آپ کو پتا داسو ڈیم کے اوپر ادھر کام ہو رہا ہے، وہاں ایک انجینئر ہے، یہ خبر لوگ بتا نہیں رہے آپ کو، میرے پاس کل بھی تھی لیکن میں نے نہیں بتائی. اس نے وہاں ایک چینی انجینئر ہے، اس کے اوپر یہ الزام لگا دیا ہے کہ اس نے توہین مذہب کی ہے، اور اس توہین مذہب کی وجہ سے اس کو پہلے گرفتار نہیں کیا گیا، لیکن آج لوگوں نے جب زیادہ شور شرابہ مچایا تو اس کو گرفتار کر لیا گیا. اس پہ جو ہے بڑی تشویش ہے وہاں پہ چینی کمپنی کے اندر، اور معاملہ جو ہے بڑا بڑھ گیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سزا دی جائے. ابھی پولیس کے پاس ہے. اب یہ معاملہ جو ہے چین کا اور پاکستان کا آپ کا معاملہ ہے، اور وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک پہ کام کر رہے ہیں، تو حالات بہرحال ادھر گڑبڑ. مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی جو ہے نا کوئی گڑبڑ ہے بیچ میں کسی نہ کسی کی، جو اس تمام صورتحال کے اندر نا چین اور پاکستان کے ساتھ بھی معاملات کو کہیں نہ کہیں خراب کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے پاکستان کے اندر بے انتہا جو ہے نا بہت زیادہ یہاں پہ مطلب گڑبڑ ہوتی رہتی ہے، کہیں نہ کہیں بہت ساری سازشیں بیک وقت چلتی رہتی ہیں. اچھا آج وہ پاکستان کے اندر آج کل وہ جو پلوامہ کے حوالے سے بڑی بات چیت ہو رہی ہے کہ جناب وہ ستیہ پال ملک نے، پتہ نہیں ہماری قوم کو تو نہ کب سو کے یاد آتے ہیں. میں نے 2019 کے اندر پاکستان کے میڈیا کے علاوہ بین الاقوامی میڈیا پہ بھی کہا تھا کہ یہ سارا جو کام ہے یہ انہوں نے خود ایک پلے کیا تھا، فالس فلیگ تھا. اور ستیہ پال ملک کے ایک انتہائی قریبی ذرائع سے میں نے یہ خبر بریک کی تھی 2019 مارچ 2019 میں، ایون پاکستانی ٹیلی ویژن کے اوپر بھی آئی تھی، اور یہ ARY کے اوپر بھی آئی تھی، اور مجھے یاد پڑتا ہے ڈاکٹر دانش کے پروگرام کے اندر میں نے یہ بات کی تھی، پورا میں نے بتایا تھا. اور میں نے حتیٰ تک یہ کہا تھا کہ ان کے قریبی نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ہم نے جان بوجھ کر کیا تھا، اس لیے کہ ہمیں اس وقت مودی کو اس ایک سپورٹ کی ضرورت تھی. تو اس پر پھر میں نے ان کو کہا تھا کہ میں نے کہا اگر آپ نے کوئی ایسی اگر بات کرنی بھی تھی تو کوئی بائلیٹری ریلیشن ہوتے ہیں، کچھ بتا سکتے تھے. جیسے ہوتا ہے نا کہ مطلب کوئی ایک پڑوسی ملک کو کام کرتا ہے، کوئی تجربہ کرتا ہے تو بتا دیتا ہے. میں نے کہا آپ کچھ بتا دیتے کم از کم، بغیر بتائے ہوئے پاکستانیوں کو، اگر پاکستانی اتھارٹیز کو آپ نے اتنا بڑا کام کیا خدا نہ خاصا اور اس قسم کا الزام لگا دیا، یہ تو کوئی بہت بڑا ہمارا ایک مطلب نیوکلیئر پاور ہے، کوئی کلیش ہو سکتا تھا. تو یہ بات میں نے اس وقت 2019 سے مارچ 2019 میں کہی تھی. تو اچھا باہر بھی چھپی، لیکن اس وقت ہمارے وزارت خارجہ اور ہمارے جتنے بھی سفارت خانے سب بیکار ہیں، سب اپنی ذاتیات کے لیے کام کرتے ہیں. میں پہلے سے کہتا رہا ہوں پاکستان کے لیے کسی کو، جب ایسا بدقسمت ملک ہے ہمارا پاکستان کہ یہاں پہ ہر شخص اپنی پریویلیج، اپنی کہتے ہیں مشہوری اور اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، ریاست کی کسی کو فکر نہیں ہے. اس وقت کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی، حالانکہ میں نے ان کو لیٹر شیٹر بھی لکھے تھے، لیکن بس وہ ٹھیک ہے شکریہ جی یہ وہ کر کے جو نارمل ہوتا ہے ایکنالجمنٹ وغیرہ وہ ختم ہو گئی. آج اتنے دن بعد ان کو ہوش آ رہا ہے تو آج ہماری وزارت خارجہ کری واہ 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 جی ہماری جو ہے نا اس کی وہ ہو گئی. حالانکہ اس وقت میں نے خود کہا تھا، کوٹ کیا تھا کہ ستیہ پال ملک نے یہ بات کی ہے، کنفرم کی ہے، اور ان کے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، لیکن وہ بس ٹھیک ہے جی زمیں جنبش نہ جنبش گل محمد، ہم تو جاگتے ہی ہمیشہ دیر سے ہیں. تو خیر بہرحال اب یہ ایک بات بیچ میں آ گئی تھی تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں. اچھا دوسرا ایک چھوٹی سی اس میں ایک جو بڑی خبر یہ ہے کہ یوکرائن نے آج جو ہے نا اچانک اپنے اسپیشل سیکرٹ کمانڈوز کو اتارا ہے، اور مجھے پتہ لگا ہے کہ ان کی کوئی تعداد کو تقریباً 5000 یا 6000 کے قریب ہے، اور وہ ان کا نام بتایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی عجیب ہی نام ہے، میں نام بھول چکا ہوں، کوئی نام ان کا کیا ہے، بوزور ہے یا پتہ نہیں بوزر ہے یا بوزر کچھ اس قسم کا ہے، سوری معاف کیجیے گا مجھے یاد نہیں رہا. تو وہ جو ہے اچانک انہوں نے اتارا، اور سنا کہ وہ ان کو جو ہے ٹریننگ جو ہے وہ امریکن میرینز نے دی ہے، اور وہ بڑے ان کے پاس بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے ویپنز اور سب کچھ ہیں، اور تقریباً 5000 کے قریب ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے. اور کہا ہے کہ یوکرین کی جنگ میں پہلی بار اتارا گیا، اور وہ اس لیے اتارا گیا کہ اب یوکرین جو ہے کریمیا پر حملہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ ایک بڑی خطرناک خبر ہے، اور مجھے تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ جو
بوزر یا بوزور جو کمانڈروں کا جو گروپ اترا ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں نیٹو کے کو کمانڈر ضرور ہوں گے. یہ میری ایک سائڈ کی اطلاع ہے یہ, اب دیکھیں بعد میں پتہ لگا کھل جائے گا کیونکہ بوٹس آلریڈی آن گراؤنڈ تو ہیں. اچھا دوسرا ایک بات یہ ہے کہ پیوٹن نے آج وہ رشیا کے جو ہیں انہوں نے ایک بڑی بات کہی ہے, بڑا اہم بیان ہے ان کا. انہوں نے جو وزیر دفاع ہیں چین کے شانگ ہو ان سے ملاقات کی, اور اس میں ملاقات کے بعد انہوں نے جو بیان دیا انہوں نے کہا کہ چین کے اور روس کے اسٹریٹجک تعلقات جو ہے نا وہ فائنل مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان چین کے اور روس کے اسٹریٹجک کا مطلب یہ ہے کہ پھر جنگ کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اچھا دوسرا حوثی اور یمن باغیوں کا جو تھا معاملہ وہ تقریباً قیدیوں کا مکمل ہو چکا ہے, اور وہاں سے اب یہ خبریں ہمیں ملی ہیں کہ شاید عید کے بعد جو ہے مزید معاملات جو آگے بڑھائے جائیں گے, اور سعودی عرب کا اور جو ایران کا جو معاملہ چلا ہے اس کے جو ہے سفارت خانے کھولنے کا وہ بھی فوری طور پر ان کے تقریباً تمام جو ہے انتظامات جو ہیں وہ مکمل ہو گئے. تو دیکھیے اب کیا ہے, لیکن دوسری طرف سے ان کی اس تمام صورتحال کے اوپر جو ہے جو دوسرے جو ان کے مخالف ہیں مطلب اسرائیل وغیرہ وہ مسلسل الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ جو سارا سب کچھ ہو رہا ہے یہ نیا جو ہو رہا ہے یہ سے مشرق وسطیٰ کے حالات خراب ہو, اس لیے انہوں نے تو لگانا ہے ظاہر ہے کیونکہ ان کے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے. تو یہ بہرحال صورتحال ہے, دیکھیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے آئندہ آنے والے دن جو ہے مطلب یہ مہینہ جو ہے آخر کے اندر عید کی چھٹیوں کے بعد, اور یہاں بھی بڑا گہما گہمی ہوگی, اور ابھی تو شاید ہو سکتا ہے کل سپریم کورٹ دیکھیں ہماری کیا کرتی ہے, کیا معاملات ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں, امید تو ہے کہ انشاءاللہ شاید کوئی بہتری ہو جائے, لیکن سر دست جو ہے نا مجھے زمین پہ کہیں سے کوئی بہتری کی صورتحال نظر نہیں آ رہی. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.